للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وظہورہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات صلوات بابا۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ تمام عزاداروں کی حاضری اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں آپ میں جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ مالک تمام کو جلد صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ پروردگار متعال میرے بھائی کا یہ فرش ادا بچھایا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک محمد اور آل محمد کی ولایت کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مولا حسین بادشاہ کے ماتمی عزادار رہتے ہیں مالک تمام کی حفاظت فرما۔ ہماری آخری دعا یہ ہے ہماری وقت کی حجت سرکار امام زمانہ بادشاہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا پاک کے جلد ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ حکم دیا گیا ہے کہ خطاب سے پہلے 2-3 آیت تلاوت کرنی ہے آپ کا دل قرآن سننے پہ؟ ایک صلوات کا سہارا دے، میں 2-3 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر
أنت إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلوات مل کے بابا سے صلوات پڑھ لے مل کے بابا سے. جی بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت و کرامت فرمائے. مالک ڈھیروں عزت سے نوازے. آج کا یوم سرکار تقی بادشاہ کے حوالے سے ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو مولا امام جواد بادشاہ کے فضائل سنائے جائیں. تھک ہار کے نہیں سنیں. سید آگے مولا آپ کو ڈھیروں عزت سے نوازے. مالک بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر ممکن ہے تو آگے تشریف لائیں. مالک آپ کو سلامت و کرامت فرمائے. بلا فاصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا تو ایک ماحول بن جائے گا. میرے بزرگوار بھی تشریف فرمائے. شاکر علوی صاحب بھی ہمارے محسن ہیں. سید بادشاہ سارے دعا فرمائیں گے کہ سرکار تقی بادشاہ کا تعارف میں قرآن سے اور رسول خدا کے فرمان سے بتانے لگا ہوں کہ جواد کسے کہتے ہیں. ساری تمہید چھوڑ دی. جتنا وقت ہے قبلہ میرے پاس اسی وقت کی میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں سے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد ربانی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے, توبہ کرنے کے بعد پھر عمل صالح کرے, اور جب وہ عمل صالح کرے گا تو میں اللہ کے وعدہ کرتا ہوں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو پھر ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے گا جو گناہگار ہوگا, اور جو گناہوں سے مبری ہے بے شک نہ بولے. میں نے آپ کے فیور میں قرآن کی آیت آپ کے لیے پڑھی ہے. ہر بندہ گناہگار ہے. دو شرطیں ہیں اس آیت میں. پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ کرے. دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح کرے. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ عمل صالح کیا ہے اور اس کی قبولیت کیا ہے؟ یہ دو باتیں بتلا کے میں عنوان کی طرف رخ کرتا ہوں. قبلہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کرے. دوسری بات کیا ہے کہ عمل صالح کرے. اسی امام سے پوچھا گیا تھا جس کے فضائل میں نے پڑھنے ہیں کہ مولا یہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا العمل الصالح ہے یا ولایتنا, ہماری ولایت کو عمل صالح کہتے ہیں. بسم اللہ. مولا آپ کو سلام ہے. یا علی علی یا علی علی. بسم اللہ. مالک ڈھیروں عزت, پاک بی بی ڈھیروں عزت عطا فرمائے. عمل ہر بندہ کرتا ہے, عمل بھی کرے اور عمل صالح کرے. جو بھی عمل کرے, پہلے امام کا فرمان ہے ہر بندہ عامل ہے, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. ہم کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کرتے, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ہم محسنین کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے, لیکن شرط یہ ہے عمل ہر بندہ کرے. علی فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ الاعمال العباد الا بولایتنا, اللہ کسی عامل کے عمل کو قبول کرتا ہی نہیں جب تک میری ولایت شامل حال نہ ہو. یا علی علی یا علی علی. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. مالک ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. بسم اللہ. جیو بیٹا, مولا سلامت رکھے. دو چیزیں. اب اگلی بات کیا ہے؟ انعام کیا ہے قبلہ؟ فَأُولَئِكَ,
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाते हैं फिर हम उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। जितने बड़े गुनाह होंगे उतनी बड़ी नेकी में तब्दील। अब जो उन्वान सुनने का हुनर रखते हैं शाकिर अलवी साहब किबला, मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ इसी आयत की। हदीस किसकी है? खुद रसूलुल्लाह की है। रसूल फरमाते हैं, अब मुझे नहीं पता जो उन्वान भी सुनता और इस हदीस को सुन के खामोश कैसे रहेगा। रसूल फरमाते हैं मन अरादा अन यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़उलाइका बद्दलत सय्यिआतिहिम बिल हसनात फलयुवाले मोहम्मद इब्न अली अल जवाद। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते जो बंदा ये चाहता हो क़यामत वाले दिन इस हालत में वो अल्लाह से मुलाकात करे कि अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, उसे चाहिए तकिए जवाद की विलायत रखे। अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे भाई। बिस्मिल्लाह भाईजान। मालिक ढेरों इज्जत अता फरमाए। यही उन्वान का हक बनता है। किबला राजी बैठे हैं आप। और सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान लें। आइम्मा में से पहले इमाम ये हैं कि जिन्हें बचपन में मनसब इमामत पे फैज कर दिया गया है। वगरना इमाम की जो हकीकत है वो यही है कि अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया। इमाम तो इमाम होता है अगरचे बज़ाहिरन बच्चा क्यों ना हो, बल्कि इमाम तो इमाम होता है वलौ काना फी बत्न उम्मे, अगरचे बज़ाहिरन दुर्जे इस्मत में क्यों ना हो। हदीस आ गई है मेरे सामने तो फिर आई से टला नहीं जाता। मासूम खुद फरमाते, इमाम सादिक की हदीस है, इन्ना औलादल अंबिया वल औसिया यंशअ बिखिलाफ मा यंशअ गैरहुम इल्ला कमा याती अलैहि शहरन कमा याती अलैहि सानतन इल्ला लियतकल्लम फी बत्न उम्मे फल यक़राउल कुरान व यअबुदु रब्बा। फरमाया जो औलाद अंबिया और औसिया होती है ना, वो बेखिलाफ मा यंशअ गैरहुम, जो उनका गैर होता है उनके मुकाबले में वो ज्यादा नशोनुमा करती है कि आम बच्चा जितना एक साल में बढ़ता है औलाद अंबिया एक महीने में बढ़ती है। और ये खासा है औलाद अंबिया का। फ़यक़राउल कुरान, वो दुर्ज इस्मत मादर में कुरान की तिलावत भी करती है, तकल्लुम भी करती है, इबादत खुदा भी करती है। और जितने इमाम आए हैं, मैं जिस इमाम के बारे में पढ़ रहा हूँ, जब ये दुनिया में आए आते हुए इन्होंने तौहीद की गवाही भी दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत की गवाही भी दी, अली की विलायत की गवाही देके जमाने को बतलाया, जमाने वालों हम पे अली की विलायत दुर्ज इस्मत में नहीं छोड़ी जाती, तुम दुनिया में क्यों छोड़ देते। अल्लाह 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 अकबर। बिस्मिल्लाह। मालिक ढेरों इज्जत से नवाज़ो, तो इसलिए इमाम इमाम होता है या अली अली। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलाम। तो ये खासा इमाम का है। अच्छा, ये आले मोहम्मद का घराना ऐसा है कि जो मा फौकुल फितरत मा फौकुल कानून, इनसे जो बातें जाहिर होती हैं ज़माने ने देखा है और होनी भी चाहिए। फिर फ़र्क नहीं रहता इनमें और हम में। अगर ये ऐसा ना करें, सरकार का बचपन है बिल्कुल। और ये भी बता दूं, इमाम जवाद बादशाह वो करीम इमाम हैं कि जिनसे 10 साल के सिन में याहया बिन अक्सम जैसा काजी मलऊन मौला से एक नशिस्त में 30,000 सवाल किए थे और मौला ने 30,000 सवालों के जवाब अता किए थे एक नशिस्त में। अगर 2 मिनट भी एक सवाल ले तो 30,000 मिनट को जमा किया जाए पता नहीं कितने दिन बनते हैं। और मौला ने एक नशिस्त में
کیا تھا امام جواد نے؟ وقت کو بھی روکے رکھا. اللہ اکبر. اور یہ دنیا میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے. ایک مرتبہ پاک سیدہ عالیہ نے روکا تھا، اس کو تو سکنت الہوا والفضا والاجراس فی عناق الابل، کائنات عالم رک گئی تھی جب تک بی بی نے اپنا خطاب نہیں کیا. کائنات عالم رک گئی تھی. رکی کیوں تھی؟ اور یہ بھی بتا دوں، اجرام افلاک کی حرکت سے وقت بنتا ہے. اگر آسمان حرکت نہ کریں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، وقت نہیں بنتا. علوی صاحب قبلہ، اب آسمانوں کی حرکت رک گئی تھی، زمانہ رک گیا تھا. اور یہ جو آسمانوں کی حرکت ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ جاگنا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. رسول اللہ کی حدیث پڑھنے لگا اور میں دیکھتا ہوں ان چہروں کی تلاوت تو میں کر رہا ہوں نا. رسول فرماتے ہیں تحرکت الافلاک من انفاس علی ابن ابی طالب. رسول فرماتے ہیں افلاک کی جو حرکت ہے یہ علی کی سانسوں سے چلتی ہے. اللہ. بسم اللہ راشد بھائی. یا علی علی، یا علی علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. صدر صاحب قبلہ، یہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. بتا آپ سے دعا لینے کے لیے یہ میں فکرہ کہنے لگا ہوں کیونکہ آپ ہمارے بزرگوار ہیں. مالک آپ کا سایہ ہم پہ سلامت با کرامت فرمائے. یہ جو افلاک کی حرکت ہے چلتی تو علی کی سانسوں سے ہے. زمانہ بنتا ہے تو زمانہ چلتا ہے. آج مولا کا نام تو محمد ہے نا. یہ سرکار نے 30,000 سوالوں کے جو جواب دیے تھے، زمانہ رک گیا تھا. اس کی علت یہ تھی کہ علی سننے آئے تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی محمد خطاب کرے اور علی سکون سے نہ سنے. اللہ مولا سلامت رکھ. اللہ اکبر. بس مولا نے سانسیں روکی ہوں گی، زمانہ رک گیا ہوگا. زمانہ رک گیا ہوگا. بھائی نے کہا ہے کہ جواد کا مطلب کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے. سخی کسے کہتے ہیں اور جواد کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں. ایک مولا حسین سے پوچھا گیا تھا، ایک مولا حسن سے پوچھا گیا تھا. چلو میں دونوں کے جواب دیتا ہوں. سخی اسے کہتے ہیں علوی صاحب کہ جس سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اسے سخی کہتے ہیں. اور جواد، امام حسین بادشاہ فرماتے ہیں جواد اس سخی کو کہتے ہیں جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بچا لے. اللہ. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ صفت صرف آل محمد میں ہے. عزادار بیٹا، مولا کے اشعار ہیں امام حسن کے، آپ نے کہہ دیا تو چلو میں دلیل کے طور پہ وہ اشعار پڑھ دیتا ہوں. قبلہ امام حسن بادشاہ فرماتے ہیں نحن اناس یبقى نائلنا خذل یرتع فیہ الرجا والعمل تجود قبل السؤال انفسنا على خوف مما وجہ من یسعل لو علم البحر فضل نائلنا لفاد من بعد فیدہ خجل. امام فرماتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کے دروازے سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں لوٹا. یا علی علی، یا علی علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارا وہ دروازہ ہے یرتع فیہ الرجا والعمل، کہ جہاں سے لوگوں کو ہمیشہ امید رہتی ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے، کبھی بھی کوئی خالی نہیں گیا. اور یہ جواب جو آپ نے پوچھا تھا، مولا فرمایا تجودو قبل السؤال انفسنا، ہم سائل کو سوال سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. کیوں؟ علی خوف مما وجہ من یسعل، جو سائل کے ماتھے پہ سوال کی شرمندگی کا پسینہ آتا ہے نا، ہم وہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اللہ 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 سبحان اللہ. آنسو آگے. یہ ذرہ نوازی ہے، یہ کرم نوازی ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے. آج تک کوئی ایسا جہاں میں ہے کہ جس نے اتنی بھرمداری کی ہو کسی سائل کی؟ دینا بھی ہے، بھرم بھی رکھنا ہے. یہی تو وجہ ہے. جس امام کا میں فضائل سنانے لگا ہوں نا، میں مولا کے معجزات الباہرات آج پڑھ رہا تھا.
تو اس میں یہی واقعہ ملا ہے کہ ایک بندے پہ 4 لاکھ درہم قرض تھا. تو جلدہ جلدہ امام جواد کے قریب آیا اور پریشان تھا, دل میں سوال لے کے کھڑا تھا کہ میں مولا سے کیسے مانگوں. تو مولا نے نا ایک دائرہ لگا کے مولا کے ہاتھ میں عصا تھا. سرکار نے وہ عصا زمین پہ مارا, فرمایا اسے کھود. وہ حیرانی سے پوچھتے مولا خیر ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ امام کیا جو ماموم کے دل کی بات نہ جانے. اللہ اکبر, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تو تیرا 4 لاکھ ہے, اگر اہل و زمین اور آسمان کے تعداد کے برابر بھی تجھ پہ قرضہ ہو نا. چلو یہ حدیث ہے. امام صادق بادشاہ فرماتے ہیں ہماری محبت کا صلہ ایک یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں ہم آل محمد کی ولایت ہوتی ہے نا, اگر وہ دنیا سے چلا جائے اور مقروض ہو کے جائے, وقت کے امام پہ واجب ہوتا ہے اس کا قرض ادا کرنا. ہائے ہائے, ایسے ہیں ائمہ کسی کے زمانے میں. آپ نے وقت کے امام کی بات کی ہے, کاشو خان بھی کھڑے ہیں, تو چلو میں یہ فکرہ مولا امام زمانہ بادشاہ کی بارگاہ کے لیے اپنے عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے کہ ہر نبی نے, ہر امام نے جب تک معجزہ نہیں دکھایا مانا نہیں گیا. اور میرے امام کی خاصیت یہ ہے, علی صاحب قبلہ, میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ما من معجزۃ من معجزات الانبیاء الا وقد ظہرہ اللہ سبحانہ وتعالی فی ید قائم لاتمام الحجۃ علی الاعداء. کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جتنے معجزے اللہ نے ایک ایک نبی کو دیے تھے, جب قائم کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ وہ سارے کے سارے معجزے ظاہر کریں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ میرے امام کا خاصہ ہے. جتنے بھی نبی, چلو یہ میں غیبت نعمانی سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں, اس میں لکھا ہے کہ جب سید حسنی آئیں گے نا امام زمانہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے, تو کہیں گے سرکار میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ معجزہ طلبی کر رہے ہیں کہ انبیاء والے معجزے دکھائیں. تو مولا کے ہاتھ میں جو انگشتر ہوگی, مولا یوں پھیریں گے تو عصائے موسیٰ گر جائے گا. جتنے جتنے ناکہ صالح گر جائے گی, جتنے جتنے معجزے نبیوں نے دکھایا. اور یہ تو وعدہ ہے نا میرے امام کا. اب امام جواد کا بچپن ہے, اور میں نے یہ بتانا تھا آپ کو کہ واحد امام ہے کہ 5 سال کی سن میں بظاہراً منصب امامت پہ فائز تھے, وگرنہ یہ حقیقت سے بھی پہلے کے امام ہیں کہ جب یہ خلق نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی امام تھے. امام جواد بادشاہ کا زمانہ ہے یحییٰ بن اقسم, روضہ رسول پہ گیا ہوا ہے, امام بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ امام ہے تو میں اس سے امامت کی کوئی نہ کوئی دلیل تو مانگوں. بس اس نے یہ دل میں سوچا تھا. یا امام نے قبر رسول کا طواف کر کے یحییٰ بن اقسم کے سامنے کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا یہی پوچھنا چاہتا ہے نا مجھ سے کہ میں امام ہوں, میرے امامت کی دلیل کیا ہے. مولا کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا, اچانک سے پہلے بول اٹھا اور کہنے لگا ھذا ھو الامام عندی و امام الدنیا والآخرہ. او یحییٰ یہ میرے بھی امام ہیں دنیا اور آخرت میں, ہر کسی کے امام. یا علیہ عنوان تو بڑا تھا, میں بس اشارہ کرتا ہوں 3-4 آیتوں میں, اور ممبر بیٹے کے حوالے کرنے لگا ہوں. 3-4 ایسے بچے بولے ہیں قرآن میں جن کی ایج نہیں تھی بولنے کی, لیکن کسی معصوم کو بچانے کے لیے. پہلا بچہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, جناب یوسف کی گواہی دی ایک بچے نے. اور دیکھیں کمال کی بات ہے حضور, حالانکہ اسلام میں بچے کی گواہی نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اللہ اکبر, یہ فلسفہ توحید ہے. جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, جب تک اس پہ شریعت لاگو نہ ہو جائے. لیکن یہ وہ معصوم تھے جنہوں نے معصوم کو بچایا. یوسف کی گواہی
جس بچے نے دی، قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس بچے نے گواہی دی یوسف کی، لوگ مان گئے۔ اور یہ عجیب ہے کہ بچے کو معصوم کہتے ہیں، بھلے وہ کافر تھا، وہ معصوم کی گواہی کو مان گیا تھا۔ اور آج کے لوگ بڑے ہو کر بھی معصوم کی گواہی کو نماز میں نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک، یعنی دوسرا معصوم ہے عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی دی، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فاشارت الیہ۔ جب بی بی نے اشارہ کیا تھا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میری عصمت کی گواہی اس سے پوچھو نا۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، گہوارے میں ہے، جو گہوارے میں ہو وہ کلام نہیں کرتا۔ بس یہ بات کی غدیری صاحب، حضرت عیسیٰ بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی بچوں نے جب بھی گواہی دی کسی معصوم کی دی۔ تیسرے معصوم ہیں جناب علی اصغر، جنہوں نے بول کے حسین بادشاہ کی گواہی دی۔ چوتھے معصوم ہیں یہی امام جواد، ابھی دنیا میں آئے تھے۔ علی بھائی اتنی بڑی بات، میں یوں کہوں کہ اگر میں نے عنوان شروع کیا ہے تو اب کرنے لگا، حالانکہ اختتام ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ عنوان میں نے ابھی شروع کیا۔ علوی صاحب 15 مہینے کا سن تھا مولا کا، لوگوں نے کہا کہ یہ جو امام جواد ہے نا یہ مولا رضا کا بیٹا ہی نہیں، کیونکہ مولا کو آخری ایج میں اولاد ہوئی تھی، اور یہ بھی مولا رضا کا فرمان ہے، فرمایا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر شب قیامت تک جس جس کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے نا اتنا وہ خوش نہیں ہوگا جتنا میں جواد کی آمد پہ خوش ہوا۔ پتہ ہے کیا فکرہ کہا تھا حضور آپ سے دعا لینے کے لیے؟ فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے لیس بین اللہ و بینہ حجاب، یہ وہ بیٹا ہے اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ جو بچپن میں اللہ کو ایسا دیکھتا ہو اللہ جانے جوانی میں کیسا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کا رنگ گندمی تھا، لوگوں نے کہا یہ تو مولا رضا کا بیٹا ہی نہیں۔ 15 مہینے کا سن قیافہ شناس کے پاس لے کر گئے مولا کو، امام جواد کو۔ اب جیسے ہی اس نے مولا کا چہرہ دیکھا نا فخروا لہ سجدا، اس کے ساتھ جتنے بھی تھے مولا کے لیے تعظیمی سجدے میں گر پڑے۔ اب جو لوگ لے کر آئے تھے کہ ہم نے تو یہ بتلانا ہے کہ یہ امام کا بیٹا ہے یا نہیں، غدیری صاحب ماحول ایسا بنا کہ سارے کے سارے لوگ حیران تھے کہ یہ قیافہ شناس خود سجدے میں کیوں گر پڑے ہیں۔ جب انہوں نے سر اٹھایا نا تو انہوں نے کہا جس بچے کو لے کر آئے ہو مجھے تو یا امام لگتا ہے یا امام کا بیٹا لگتا ہے۔ اب اس کی بات سن کے بظاہراً بچے تھے امام جواد، چوتھے معصوم ہیں جو اپنے باپ کی عصمت کی گواہی دینے لگے۔ قیافہ شناس کے ہاتھوں پہ کھڑے ہو گئے مولا، جتنے لوگ موجود تھے سبھی کو اپنی نگاہ میں لیا اور فرمایا ایھا الناس انی اعلم انساب الناس فی الاسلاب انی اقول لکم یتعجب منہ الاولون والآخرون اسمت کما سمت آباؤک الطاہرون۔ ہاتھوں پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں تم میرے شجرے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو، جانتے نہیں میں وہ باکمال ہوں جو لوگوں کا شجرہ ان کی صلبوں میں جانتا ہوں، حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا حسین کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا۔ منذر جمانی مولا سجاد کے سامنے بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، اس نے وضو شروع کیا، مولا کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ منذر نے جلدی کے ساتھ وضو کر کے مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مولا میں نے وضو غلط کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ مولا پھر آپ کا خون کیوں بڑھ گیا؟ فرمایا جتنا پانی تو نے وضو میں استعمال کیا ہے اتنا پانی میری بہن سکینہ کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک نصیب ہوا۔ تڑپ گیا منذر، مولا بس اتنا پانی پیا آپ کی پاک بیٹی نے، آپ کی پاک بہن نے؟ رو کے فرمایا اگر پی لیتی
تو شاید میں اتنا گریہ نہ کرتا. تو مولا یہ پانی پھر کیا کیا اس کا؟ کہاں گیا پانی؟ فرمایا گرمیوں کا موسم ہوتا تھا، ہمارا قافلہ جب چلتا تھا جہاں پہ رکتے تھے نا، شمر اپنے قافلے کو سائے میں بٹھاتا تھا، مجھے دھوپ میں بٹھاتا تھا، اور میرے زنجیر جب گرم ہو جاتے میری بہن اپنے حصے کا پانی لے کر میرے قریب آ کے میرے گرم زنجیروں پہ ڈال کے رو کے کہتی تھی سجاد تو ایک تو بچ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مالک ڈھیروں عزتیں عطا فرمائے. تو ایک بچ گیا ہے میرے بابا کی دستار کا وارث. سجاد میں پانی نہیں پیوں گی. عزادارو یہ وہ مظلوم بیٹی ہے. علوی صاحب دعا فرمائیں گے. میں اس بی بی پہ مقتل لکھ رہا ہوں، پورا ہونے والا ہے تقریباً اسی ماہ محرم میں چاپ بھی ہو جائے گا. اتنے اسرار غدیری صاحب میں نے اس بی بی کے مصائب کے پڑھے ہیں، مولا جانتے ہیں کون سے آپ کو سناؤں. بس دو فکرے بی بی کے زیارت کے میرے سامنے آ گئے. جب زندان شام میں پہنچی ہے نا بی بی، اور میں عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں صدر صاحب کی بلا مصائب کا فکرہ ہے. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک یہ وہ بی بی ہے جو سوئی نہیں. جب زندان میں سر لایا گیا تھا نا مولا حسین بادشاہ کا، میں یہ دلیل کے طور پہ کہنے لگا ہوں، بی بی نے بابا کا سر اٹھایا، غدیری صاحب یہاں نہیں دیکھا، اٹھا 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 کے ایسے یہاں قریب لا کے مولا کے سر کے ساتھ رو کے کہتی تھی بابا قد سحرنا اللیالیا، بابا مجھے اتنا جگایا ہے انہوں نے، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بابا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تو درد ہے نا. جب مولا کا سر آیا نا، دائیں کے زلفیں بائیں میں، بائیں کے زلفیں دائیں میں، کٹے ہوئے لب تھے، لبوں سے خون جاری تھا. امام حسین بادشاہ نے رو کے پوچھا ماں مر بعدا کی، اے میری بیٹی میرے جانے کے بعد کیسے گزری؟ بس حسین بادشاہ کا سوال کرنا تھا. سینے سے سر لگا کے بی بی نے رو کے کہا یا ابتاہ مت قبل ھذا، بابا تجھے دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بابا میں تجھے ایسے نہ دیکھتی. یا ابتا یا لیتنی کنت عیانا، او بابا میری آنکھیں نہ ہوتی، بابا اس حال میں تجھے نہ دیکھتی. بس مولا نے پوچھا تو تھا. بابا کا سر اپنے سینے سے لگا کے بی بی نے رو کے دو سوال کیے ہیں. قبلہ بی بی کہتی تھی یا بتا انظر الی جسمی النحیف، بابا میرے کمزور جسم کو تو دیکھ. انظر الی ضرب الصیاد، بابا مجھے اتنے تازیانے مارے ہیں، بابا میرا چہرہ پھٹ گیا ہے، بابا میرے زخموں کے نشان کو دیکھ.